أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل الذين يجدونه في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويضع لهم إصرهم إغلالا التي كانت عليهم والذين آمنوا به ونصروه وأطروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت. آیت کوئی آدھے صفحے کی ہے اور مجالس 5 ہیں اور ان مجالس میں اس آیت کی دسترخوان پر بیٹھ کر غذائے معنوی حاصل یوں تو اس آیت کا آغاز نبی پر ہے اور اختتام علی پر. لیکن توفیقات اور اللہ کی طرف سے تائیدات اور اس کی جانب سے برکت و حمایت کی امید کے ساتھ بات آج شروع کریں گے. ترجمہ پہلے آیت کا سن لیجیے اور اس کے بعد آج کی پہلی مجلس. ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی، ہمارے نبی کی اور ہمارے شاگرد کی. قرآن کا ترجمہ تفصیلی زاویے سے کر رہا ہوں. والذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی. میں نے رسول پر الف لام لگا ہوا ہے
اس لیے ہر رسول کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ہر رسول کی بات ہو، ہر نبی کی بات ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی امتی ان نبیوں کی بھی اتباع کریں جن کی شریعت منسوخ ہو گئی، جبکہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں ان پر عمل نہیں کرنا لیکن ان کا احترام رکھنا ہے۔ اور یہاں بات احترام کی ہو نہیں رہی، یہاں بات اتباع کی ہو رہی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ کہ جو ہمارے رسول آخری رسول آخر میرے نبی، اور وہ کہ جو امی ہیں۔ بات آگے ہوگی انشاءاللہ کہ امی کا مطلب کیا ہے۔ کوئی نہیں سکتا کہ جن کے اقوال کو پڑھ کر لوگ عالم ہو جائیں۔ پڑھ کر آئے نا اسے امی کہا جاتا ہے۔ جو اچھا یہی کہہ دیتا ہوں مولانا کو نہیں معلوم، کل مولانا کے پاس وقت ہوگا تشریف نہیں لے، میرے بزرگ ہیں حضرت علامہ دوست علی سعیدی صاحب، اور جو مضبوط عالم ہیں، اس سے مجھے اور بالخصوص اور بالعموم پاکستان کے مضبوط علماء میں سے ہیں۔ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ میں نے اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی، ہمارے نبی کی اور امی کی۔ امی اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں کسی نے نہ پڑھایا۔ یہ انسان کتنا محدود، مجبور، کمزور، ناتوان اور تنگ نظر ہے۔ یہ کتنا تنگ نظر ہے کہ اس نے اگر کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ انپڑھ ہے؟ یہ تو قصور تمہارا ہے نا کہ تم نے اسے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ تم اس عالم کی نہیں ہو جہاں اسے پڑھایا جاتا ہے۔ میں اور لفظ بہتر کر کے کہتا ہوں، کوئی عالم سے پوچھے کہ اللہ نے کیسے اپنے مصطفیٰ کو پڑھایا، جو وہاں والے ہیں وہی بتائیں گے۔ میرے مولا علی فرمانے من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ اس کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ لیتے رہو، لیکن میں ایک اور مطلب لے رہا ہوں، وہی تو سامنے آئے جو مجھے ایک حرف پڑھائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل امی کا ترجمہ، امی پر گفتگو ہوگی آگے اگر توفیق شامل ہے۔ آغاز اس کا سرکار کے ساتھ، اس آیہ کریمہ کا ابتدا اور آغاز نبی مکرم کے ذکر کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ الذی یجدونہ فی التوراۃ والانجیل، ہم کس نبی کی اتباع کی اور کس نبی کی اور رسول کی اور امی کی بات کر رہے ہیں؟ جسے ان لوگوں نے پایا تھا تورات اور انجیل میں۔ یہ اچانک نہیں ہوا ہے، یہ ایک دم کوئی شخصیت سامنے نہیں آئی ہے۔ میں تو تمہیں
عیسیٰ کے زمانے میں بھی رسول تھے، تم 40 سال کے بعد نبی بنو۔ اور برائیوں سے انہیں روکتا ہے، وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرًا وَأَغْلَالًا، اور ان کے گلے میں، ان کی گردن میں جو جہالت کا طوق ہے اسے اتارنے والا بھی وہی ہے، اسے اتارنے والا وہ ہے کہ جو اللہ کی کانت علیہ وہ طوق جو ان کی گردن میں تھا اس کو اتارنے والا بھی وہی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، عظمت بیان ہو رہی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے۔ آگے چل کے پتہ چلے گا علی کو اللہ اس فہرست میں، اس لائن میں، اس صف میں نہیں کھڑا کرتا جو نبی پر ایمان لائے، اسی آیت کے اختتام پہ معلوم ہوگا۔ وَعَذَّرُوهُ، اور جنہوں نے اس کی مدد کی، وَنَصَرُوهُ، جس نے ان کی حمایت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا آغاز سرکار کی ذات اور اس آیہ کریمہ کے اختتام پہ مولا علی کی بات، اور جو سرکار سے علی تک پہنچے اور جو علی سے نبی تک پہنچے، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب۔ تو عزیزان گرامی، ان 5 مجلسوں میں اس آیت پر غور کریں گے۔ مان دے ہم احمد پیمبر بود یا تار عشق، میں تو اسی میں گم ہوں۔ مانتے ہم احمد پیمبر بود کہ تار عشق، میں تو اسی میں گم ہوں کہ سرکار دو جہاں نبی تھے یا عشق فروش تھے۔ مانتے ہم احمد پیمبر بود کہ تاج عشق، بس کے سلمان ہارا مسلمان کرد بے بو علی، میں تو اسی میں گم ہوں کہ نبی پیمبر تھے، احمد پیمبر تھے یا عشق فروش تھے۔ کتنے ہی سلمانوں کو علی کی خوشبو سے مسلمان کر دیا۔ بس کے سلمان ہارا مسلمان کرد بے بو علی، سر نوشتے ماں گرے خور بے گیسو علی۔ عاشقوں کی بات ہو رہی ہے تو گیسوں کی بات ہوگی، عاشقوں کی بات ہو رہی ہے تو گیسوں کی بات ہوگی۔ اور میں انتہائی محترم سننے والوں سے یہی توقع تو بہت چھوٹا لفظ ہے،
یہی یقین ہے کہ سب عاشق بیٹھے سرنوشت ماں گرے پھوڑ دے بے گیسوئے علی ہماری تو تقدیر ہی علی کے بالوں سے جڑی ہوئی ہے ہماری تو قسمت ہی علی کی زلفوں سے جڑی ہوئی ہے ہماری تو قسمت ہماری تو تقدیر ہی علی کے گیسوؤں سے جڑی ہوئی ہے اب یہی میرے جوان اور بچے کی توجہ کر لیں عشق مجازی صحراؤں میں گم کر دیتا ہے اور عشق حقیقی منزل تک لے جاتا ہے سرنوشت ماں تیسرا مصرع چوتھا مصرع بھی عرض کروں گا سرنوشت ماں گرے خور پہ بگیسوئے علی از ازل چرخاند خدا مارا بسوئے علی ہماری تو قسمت اور ہماری تو تقدیر اور ہمارا مقدر ہی ہے کہ ہم علی کے زلفوں میں گم ہو جائیں تھکے نہیں ہیں تو ایک مصرع جملہ کہہ رہا ذوبوا فی علی کما ہوا ذاق فی اللہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو صلوات پڑھیں محمد و آل سرنوشت ماہ گرے کھوڑ دے بگیسوئے علی از ازل چرخاند خدا مارا بسوئے علی ہمیں اللہ نے تو شروع سے ازل سے جب ہم تھے ہی نہیں جب ہم نہیں تھے اس وقت سے اللہ نے ہمیں تو علی کے گرد طواف کروایا ناقابل طالب علم ان 5 مجلسوں میں کوشش کریں گے کہ ہم سے تو عنوان رہے ذکر علی سے عشق علی کا سفر ذوبوا فی علی گم ہو جاؤ علی کی ذات میں جیسے علی اللہ میں گم علی اللہ میں کبھی بستر پہ سو کر گم ہوا کبھی مباہلے میں آ کر وہ جس نے اپنے آپ کو مٹا ڈالا گم کر دیا اللہ کی ذات میں یہ گلاس میرے پاس رکھا ہے فرض کیجئے دودھ کا گلاس ہو اس دودھ کے گلاس میں آپ سکہ ڈال دیجئے اس سکے کو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے شش جہات میں سوائے دودھ کے کچھ نظر نہیں آئے البتہ میں نے سکے کی مثال دی ہے آپ پانی میں نمک کی اور پانی میں شکر کی مثال لیں تو زیادہ اچھا سکہ پھر بھی باہر آ کر سکہ رہے گا
وہ دلیل ہے کہ علی اللہ سے چھوٹے ہیں. میں تو جرات بھی نہیں کر سکتا اللہ کی نسبت لگائے بغیر علی کو چھوٹا بول دوں. سنگین باتیں ہیں اور یہاں جو بیٹھے ہونے تو میری کوشش ہوگی کہ جب تک مطمئن نہ کروں جانے نہ دوں. لیکن ایک بیماری آئی ہوئی ہے آدھا کلپ بنانے کی. اپنے پسند کے جملے کاٹ کر اور کیونکہ وہ 3 منٹ میں وائرل زیادہ ہوتا ہے. اس نے میرے سامنے برتن بیچنے والے نے ایک جگ اور 6 گلاس رکھ دیے. مجھے ایک گلاس چھوٹا لگا. میں نے کہا یہ چھوٹا ہے. اس نے کہا نہیں سب برابر ہے. تکرار ہونے لگی. میں نے کہا کہ میں آپ سے تو بحث نہیں کروں گا. میں نے وہ چھوٹا گلاس ایک گلاس کے اندر ڈال دیا. وہ گلاس جو اندر گیا تو میں نے کہا دیکھ لو چھوٹا ہے. اگر یہ برابر کا ہوتا تو اندر نہ جاتا. ہم ذکر علی کثرت سے کریں کیوں بار بار علی کی بات ہو. کیوں ہر مجلس کا عنوان علی ہو. کیوں ہر جگہ علی ہو. کیوں خطیب کا عنوان اصلی علی ہو. کیوں علی کی بات. میں حالات حاضرہ پر زیادہ نہیں رکوں گا. اس منزل پر صرف ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا. یہ طریقہ ائمہ کا اور ائمہ کی اتباع میں اولیاء کا اور علماء کا اور فقہاء کا رہا ہے کہ جب حق بات سے روکا جائے تو اس حق بات کو اتنا کرو, اتنا زیادہ اس حق بات کو بیان کرو کہ تمہاری بات بھی ہو جائے اور فساد بھی نہ ہو. ویسے بھی یہ ممبر فساد پھیلانے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے ادارے, ہمارے امام بارگاہ, یہ مساجد, یہ امام بارگاہ فساد پھیلانے کی جگہ نہیں ہے. یہ ممبر سلونی کی شبیہ ہے جس پر میں بیٹھا ہوں. لہٰذا یہاں سے علم کی بات ہوگی, جہالت کی بات نہیں ہوگی, اور بات وہ ہوگی جسے سنبھال سکے, جسے سنبھال ہی نہ سکے وہ بات نہیں ہوگی. جتنے اطمینان کے ساتھ میں اپنے اس ہزاروں کے مجمع سے خطاب کروں, اسی اطمینان کے ساتھ ٹی وی پر بات کروں تو بات ہے. ہر جگہ علی کی بات ہو, کیوں ہر جگہ مولا علی کی ہی گفتگو ہو. عزیزان گرامی, اس کی 3 علتیں سنتے رہے. مولا علی کی بات ہی ہو. سب سے پہلی علت تو یہ کہ یہ جو ذکر ہے نا, اس ذکر کو روکنے کے لیے حکومتوں کے بجٹ پاس ہوئے. باقاعدہ طے پایا کہ اگر ہماری مملکت کے مثلاً اتنا خرچہ ہے تو اس میں ایک خرچے کا حصہ اس پہ لگایا جائے گا کہ علی کی بات نہ ہو. لوگوں کو خریدا گیا, لوگوں کو بروایا گیا, زبانیں کٹوائی گئی,
سولیوں پہ لٹکایا گیا، ایسے ایسے قصے جن کا بیان آج بھی لوگوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کب کبھی تاریخ ہو جائے بزدلوں کو، مفاد پرستوں کو، دولت کے پجاریوں کو، اس ذکر سے ہاتھ اٹھانے والے اگر ان بیماریوں کا شکار ہو تو وہ ان کا ذکر سن کے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، ان کا ذکر اس لیے کرنا ہے تاکہ جو ذکر کر رہے ہیں انہیں حوصلہ ملے۔ کہ 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 900 سال پہلے، ابھی 300 سال پہلے تک، اور ابھی اسی دور میں بھی اسی زمین کے نقشے پر کچھ ملک ہیں، اسی زمین کے اوپر ایک نقشے، کچھ نقشے ہیں جہاں ان نقشوں پہ ملک بنے ہوئے ہیں جہاں علی کی بات کرنا جرم ہے۔ بات تو دور کی بات ہے، علی کا نام رکھنا جرم ہے۔ کتنے ہی سنی بھائیوں کی نوکریاں چھن گئی، کتنی ہی سنی بھائیوں کو عرب ممالک سے نکال دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے نام کا عنوان علی ہے۔ میں نے وہ 1400 سال پرانا قصہ شروع کر کے آپ کو آج کے دور تک لے آیا کہ آج بھی اگر کسی کے ذکر کو بے زور طاقت روکا جاتا ہے تو وہ مولا علی کا ذکر ہے، جسے بے زور دولت روکا جاتا ہے وہ مولا علی کا ذکر ہے۔ لہذا جب آپ کو موقع ملے، جب جس کی جتنی ہمت ہو، ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کا کام بھی ایک جیسا نہیں ہے، اور گلہ مند بھی نہ رہا کریں ان لوگوں سے جو آپ جیسا کام نہ کر رہے ہیں، شکایت نہ کریں ان لوگوں کی کسی سے اور اپنے آپ سے اور کسی فورم پر بیٹھ کر کہ جیسا آپ کر رہے ہیں ایسا وہ نہیں کر رہا۔ ہر ایک کا ظرف علیحدہ ہے، ہمت علیحدہ ہے، اس پر تو اتنا ہی آفرین اور مرحبا کہ وہ ذکر علی سننے تو آیا۔ خبردار میرے عزیزو، اگر کوئی ذکر علی سننے آئے تو اس کا اتنا احترام کرو، اتنا اس سے پیار کرو کہ وہ جہاں ذکر علی کی حلاوت لینے دوبارہ آئے، وہاں علی کے مریدوں سے ملنے بھی دوبارہ آئے۔ لہذا بڑی سنگین ذمہ داری بنتی ہے عزاداروں کی اور مولا علی کے چاہنے والوں کی، بڑی سنگین ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ یہ کالے کپڑوں میں نہیں ہیں بلکہ ذکر حسین کی سفیر ہے۔ آپ کی چال بتائے کہ کون جا رہا ہے، ہمارا حلیہ بتائے کہ یہ کون ہے، ہمارا رویہ بتائے کہ یہ کس کا چاہنے والا ہے۔ احترام کریں گے، پیار دیں گے، محبت دیں گے۔ تبلیغ کا بنیادی عنوان محبت ہے۔ تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ محبت کا اظہار ہو۔ ڈنڈا مار کے کسی کو نہیں سمجھایا جاتا۔ پیار اور محبت دھیمے پیارے میٹھی لہجے میں بات ہوگی۔ مجھے معاف کریں، ایک مثال دینے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کبوتر پالنے والے کے مڈیر پر کسی اور کا کبوتر آ کے بیٹھ جائے تو وہ آوازیں لگاتا ہے خاموش رہو، کوئی باہر نہ نکلے، کوئی بولے نہیں، پھر اپنے کبوتر کھولتا ہے، دانا ڈالتا ہے کہ کسی طرح وہ کبوتر یہاں آ جائے۔ پرچم تو تم نے اٹھایا ہوا ہے، ایسا انہیں تم جیسا ہونا پڑے گا۔ میں انہی کو کہہ رہا ہوں جن کو کہہ رہا ہوں، آپ کا سے کوئی خفا نہ ہو رہا ہے۔ لہذا اس ذکر کو روکنے کا بڑا کام ہوا، بڑا پیسہ لگا، بڑا خرچہ ہوا، ایسے ایسے نام اس ذکر کی وجہ سے شہید کر دیے گئے۔ امام نسائی، امام اعظم ابو حنیفہ،
حضرت بیسمت اماں، حضرت حجر بن علی، چند دن پہلے اسلام آباد میں کہا تھا کہ ان کی زبانیں کاٹ دو، ان کی گردنیں کاٹ دو. 2 دن پہلے بھی ایک صاحب نے کراچی میں بولا ہے، جو آج اور کل سے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند سلام. ان کی گردنیں اڑا دو، ان کی زبانیں کاٹ دو. اور ہمارے، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میرے 2 بڑوں کے نام دے کر بھی بنی کی ہے ابھی پرسوں کراچی میں. اور پھر اسی طرح کی باتیں اور گفتگو کے ہم انہیں مان دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. آٹے میں بول بھی نہیں پائے گا، آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ کو چشمہ دلواؤ. میں کیا حسین، ایک صلوات اور پڑھیں محمد اس سے بہتر اور بلند صلوات نہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ علی کے مریدوں میں ہوں. دوسرا تبصرہ یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے کہ تم زبانیں کاٹو گے. جن کو مانتے ہو انہی کی ذو سیرت پہ چلو گے. ہمیں تو زبان کٹنے پر شکر ادا کرنا ہوگا کہ ہماری زبان بھی بے سب کی زبان ہے. کچھ کالی بھیڑیں تھی، مجھے کالی بھیڑیں معاف کریں. کہ میں نے انہیں کالی بھیڑوں سے تشبیہ دے دی. محاورہ نہ ہوتا تو نہ بولتا. ہمارے سنی بھائی بھی شکر کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان کچھ لوگ تھے جو نقابیں لگائے ہوئے تھے. یہ نقابیں اتر گئی. پاکستان میں یزیدیوں کی جگہ نہیں. پاکستان پاکستان یزید پلید کی یہاں جگہ ہے. یہ خطہ صوفیاء کرام اور مجھے غلط فہمی نہ ہو عرفا کا خطہ ہے. یہاں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، یہاں سرکار شاہ لطیف بجائی، یہاں سرکار قلندر، یہ بڑی امام
درگاہ اور سندھ تو ایسے ہی سندھ کا تو اپنے ہی حسن ہے. یہاں تو انہوں نے ثابت کیا ہے سندھیوں نے کہ مسلک ہی دو ہوتے ہیں. سندھیوں نے ثابت کیا ہے مسلک ہی دو ہوتے ہیں, یا حسینی ہوتا ہے یا یزیدی. جن کی فقہ فقہ صغیر میں زیادہ مانی جاتی ہے. یہاں احناف زیادہ رہتے ہیں, ہمارے احناف سنی زیادہ رہتے ہیں. فقہی طور پر حنفی ہیں اور کلامی طور پر اشعری ہیں یہاں والے. اور عرب علاقوں کے اندر معتزلی ہیں کلامی طور پر. اب یہ اصطلاحیں تبدیل ہو کر کچھ اور ہو گئی ہیں, لیکن جو کتابوں کی اصطلاحیں احناف پاکستان امام ابو حنیفہ امام اعظم کے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام نسائی کے ساتھ کیوں اتنے کوڑے مارے کہ ان زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علی کے فضائل پر کتاب نہیں کی. فضائل علی برملا ملائے عام پر عمومی جگہ پر ہر جگہ میں انہیں روکا کہ یہ نہ کرو, مگر وہ نہیں مانے. مدینہ آیا ہوا ہے شام کا حاکم, اصحاب کو بلایا ہوا ہے اور سارے صحابہ سے کہہ رہا ہے, ایک مسخرہ بھی بٹھایا ہوا ہے جو مولا کی نقل اتار رہا ہے. لوگ ہنس رہے ہیں, مولا کی چال چل کے دکھا رہا ہے, مولا کی اتنا غصہ بیٹھتا دکھا رہا ہے. تو وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف آئے, اٹھ گئے وہاں سے جانے لگے. تو آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ اجلہ صحابہ میں سے, بہت بڑا صحابہ میں سے, بڑا نام صحابہ کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں نبی کی دل آزاری ہو رہی ہے. علی کی توہین کر کے نبی کا دل آزوردہ کر رہا ہے, دل رنجیدہ کر رہے ہیں نبی کا. کہنے لگے پھر علی کے بارے میں کچھ کہتے جاؤ. کہنے لگے عمر نوح کے برابر مولانا ہدیہ کر رہا ہوں, عمر نوح کے برابر اگر پوری زمین پر مجھے حکومت دی جائے. حضرت نوح کی عمر 2500 سال, 2500 سالہ زندگی میں مجھے پوری زمین کی حکومت دی جائے تو میں وہ حکومت دے کر علی کی ایک فضیلت دے سکتا. حضرت خواجہ حسن بصری کتنا بڑا نام, خواجگان میں سے ہیں, یعنی سر سلسلے جو ولایتوں کے سر سلسلوں کے جو قطب اور ابدال ہوتے ہیں, جو سر سلسلے ہوتے ہیں جن سے
چیزیں شروع ہوتی ہیں عرفانیات میں، روحانیات میں، انہیں خواجہ کہتے ہیں. خواجہ کی دیوانی اور خواجہ کا لفظ ہے، یہ اصطلاح ہے ہمارے بھائیوں کے یہاں. سر سلسلہ ہوتا ہے جس سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، عرفانیات کی، معنویات، روحانیات کی. خواجہ حسن بصری، ان کو بھی خواجہ کہتے ہیں. وہ جب بھی نبی کا قول بیان کرتے تھے کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب نے، ایک شخصیت نے انہیں روک کر کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں، لیکن ان سے سوچ رہا ہوں کہ آپ سے پوچھوں، آپ تو حضرت عمر کے دور میں دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، آپ کی ولادت حضرت عمر کے دور کی ہے، تو آپ نے رسول اللہ سے کیسے یہ سن لیا؟ آپ تو تھے ہی نہیں رسول اللہ کے زمانے میں، پھر آپ کیسے کہتے ہیں قال رسول اللہ؟ کہنے لگے جتنے اقوال میں نے علی سے سنے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کہا. اس نے کہا پھر تو کیوں نہیں کہتے کہ عن علی قال رسول اللہ؟ علی سے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بچے زیادہ ہیں مجھے اور زندہ ہے. اگر علی کا نام لوں گا میرے ساتھ مسائل ہو جائیں. اس خلق و خو کے، اس مزاج کے لوگ کبھی کبھی ہمیں اپنے وطن میں بھی ملتے ہیں. وصیت کرتے ہیں میرا جنازہ شیعوں کے مطابق ہو. بچے کے نکاح کے لیے مولوی شیعہ بلاتے ہیں، مگر جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ دیتے ہیں. مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھتا ہے، کم سے کم لاکھوں شیعوں میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے خبردار جس کو میں نے دین سمجھا ہے اس میں عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں. اس کا پیغام دیتا ہے خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. مگر اس شیعہ پر افسوس ہوتا ہے جو چند سنی دوستوں میں ہاتھ باندھ دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ جی میں پہچانا جاؤں گا، میری نوکری چھن جائے گی، مجھے ترقی نہیں ملے گی، لعنت ہو ایسی کرسیوں پر. وہ زبان کاٹی جا رہی تھی یا زبان خود روک رہے؟ کس کا کام کر رہے ہو بھائی؟ وقت گزر جائے گا، یہ سانس میرے اندر بھی آئے، پتہ نہیں واپس بھی آئے گا. میں جذباتیت کی طرف آمادہ نہیں کر رہا. مطلب بات کرو، دلیل سے بات کرو، قرآن کی آیت پڑھو، فضائل ہے مولا. اتنا کچھ ہوا علی کا ذکر روکنے کے لیے، پھر بھی اصحاب کا یہ قول ہم تک پہنچ گیا کہ تمام صحابہ کے بارے میں وہ فضائل نہیں آئے جو اکیلے علی کے بارے میں. محمد و آل محمد. قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچے، لہذا یہ ذکر باقی ہے. دوسرا سبق سنیں گے. دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم ہیں امام مہدی کے دور میں.
نے فرض قرار دی ہے وہ امام غیبت میں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کا انداز کار کیا ہے، ان کی روش کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ہمیں نہیں پتا. اور ہم ان کی امامت میں ہیں اور ہمیں ان کے مزاج کا اور طریقہ کار کا نہیں پتا، تو کیا کریں؟ ایک شخص نے میرے مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام آواز دے کر کہا کہ آپ کا لباس آپ کے جد علی کی طرح ہے. میرے مولانا نے فوراً فرمایا خبردار مجھے میرے جد سے مشابہ نہ کہو. ہمارے جد علی سے صرف ایک ہی مشابہ ہے، اسے مہدی کہتے ہیں. ہم کیونکہ امام مہدی کے زمانے میں ہیں اور ہمیں امام مہدی کی سیرت سمجھنی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. علی کا ذکر اتنا کرو تاکہ مہدی سمجھ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. تیسری علت کیوں کیا سبب ہے کہ بار بار مولا علی کی بات ہو، ہر بار مولا علی کی بات ہو؟ تیسرا سبب میرے بیان کے اندر یہ ہے عزیزان گرامی، جب تک کسی کا ذکر نہیں ہوگا اس کی معرفت نہیں ہوگی، اور جب تک معرفت نہیں ہوگی اس سے عشق نہیں ہوگا، اور جب تک اس سے عشق نہیں ہوگا تو منزل نہیں ملے. میں اب یہ قاعدہ کلیہ اب مولا علی پر، جب تک علی کا ذکر نہیں ہوگا سجا سجا کر کرو، سمجھ سمجھ کر کرو، اہتمام کے ساتھ کرو. سجا کر مراد یہ میری نہیں ہے کہ گھڑ کر کرو، گھڑنے کی تو کسی اور کے لیے ضرورت ہوگی، علی کے لیے گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں. علی کے لیے کوئی نئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، نئی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں مولا علی کے بارے میں. جو باتیں ہیں وہی بیان کر دی جائے. جتنا میں ذکر کروں گا سجا کر سے مراد میری اہتمام ہو گئی. اصل یہاں اہتمام ہوا ہے، انتظام ہوا ہے، سجا کر کرو. ذکر علی کثرت سے کریں گے تو سبب بنے گا محبت علی، سبب بنے گا معرفت علی. معرفت علی سے میں پہچانوں گا جب علی کا ذکر ہوگا. شاید تو بچہ آج بھی مجلس موڑ کر جائے کہ یہ بات تو مجھے آج ہی پتا چلی ہے. یہی ہونا چاہیے معرفت میں قدم آگے. اگر اس وقت فرض کریں 3000 لوگ مجلس میں ہیں اور 3 آدمی بھی یہ کہہ کر چلے جائیں کہ علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا کام؟ ان مجلسوں کا خرچہ، ان مجلسوں کا اہتمام، آپ سب کا بیٹھنا ان 3 4 5 آدمیوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول محبت میں اضافہ ہوگا. اور جب محبت علی میں اضافہ ہوگا تو عشق علی میں اضافہ ہوگا، اور عشق علی میں اضافہ ہوگا تو عشق خدا سمجھ میں آئے گا. عشق علی زینہ ہے، رستہ ہے، سبب ہے، علت ہے عشق خدا کی. تو سمجھ ہی نہیں سکتا اللہ کو جسے علی نہ سمجھ میں آئے. لہذا پہلا مرحلہ یا مقدمہ معرفت الہی، معرفت علی. کل بات آگے بڑھے گی. یہ ذکر روکنے کے لیے ہی پورا گھر مانا کہ نہ علی کے بچے رہیں نہ علی کی بات ہو. چلیے اپنے ذہنوں کی طرح کربلا میں چلیے جہاں علی کے بچوں کو پیاسا مارا جاتا ہے. امام حسین نے کربلا میں صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائی. آج ان لاشوں کا بیان، شہیدوں کا ذکر ہمیں کربلا کے میدان میں لے جاتا ہے.
عبداللہ ابن وہب کلبی، جن کی کچھ دن پہلے ہی تو شادی ہوئی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ، اپنی بیوہ ماں کے ساتھ کچھ فاصلے سے گزر رہے تھے تو معلوم ہوا کہ حسین کا قافلہ امام کے قافلے میں ملے تو امام نے انہیں کہا کہ تم اپنا سفر جاری رکھو، ہم تو مدتوں سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا سفر شہادت کا سفر ہے، اس سفر کا اختتام میری شہادت پر ہے، لہذا تم اپنی زندگی بچاؤ، اپنی دنیا میں مصروف رہو۔ مولا یہ کیسے اب اگر معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کو مارا جائے گا، آپ کے دشمنوں نے رستے بند کیے ہوئے ہیں، آپ کی لڑوں پر پہرے لگائے ہوئے ہیں، تو اب تو ایک لمحے کے لیے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا عبداللہ ابن وہب کلبی اپنی ماں اور زوجہ کے ساتھ قافلہ حسینی میں شامل ہو گیا، اور جب کربلا میں روز عاشور شہادت کا میدان گرم ہوا تو بار بار امام حسین کے سامنے آتا اور امام کہتے تھے صبر کرو، رک جاؤ، انتظار کرو۔ شاید ذہن مبارک میں آیا ہو کہ حسین مجھے شہیدوں میں نہیں دیکھنا چاہتے، ایسا وقت آ جائے گا کہ جب حسین کہیں گے واپس چلے جاؤ، آ کر کھڑے ہو گئے لباس رزم پہن کر۔ تو امام نے فرمایا تم اپنی جوان دلہن کا سہارا ہو، تم اپنی ماں کی امید ہو، مولا یہ دونوں آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور اب یہ کہتی ہیں کہ آئندہ خیمے میں نہ آنا۔ کیا اس وقت مانے جاؤ گے؟ کیا اس وقت میدان میں جاؤ گے جب علی اکبر شہید ہو جائے؟ کیا اس وقت جاؤ گے جب عباس مار دیے جائیں گے؟ دونوں یہ بیویاں امام کے سامنے آ گئی۔ امام نے مادر وہب کلبی سے کہا یہ تو تمہارا سہارا ہے، کہا مولا حسین مجھے بس ایک بات کا جواب دے دیجیے، میں مطمئن ہو جاؤں۔ اور جواب سوال میرا یہ ہے کہ کل قیامت میں اگر زہرا نے پوچھا میرے بچے مارے جا رہے ہیں، تو نے اپنے بچے کو میرے بچوں میں قربان تو میں کیا جواب دوں گی؟ زوجہ بہن نے کہا مولا میں انہیں کہتی ہوں کہ جا کے قربان ہو جائے، میری طرف سے کوئی یہی میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ میرا شوہر شہید کربلا ہو جائے۔ امام نے فرمایا تم اس جذبے کے ساتھ اسے بھیج رہی ہو، اللہ تمہارا جذبہ قبول کرے۔ بس مولا میری دو ہی آرزو ہیں، دو ہی باتیں ہیں، میں ان کے سامنے آپ کے سامنے اپنے شوہر سے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے بغیر جنت میں نہ جائے، اس سے وعدہ کرے کہ میرے جنت پہ رکا رہے گا اور کہے گا کہ جب تک میری زوجہ نہیں آتی۔ امام نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عزاداروں کربلا میں یہ واحد عورت ہے جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہے۔ جب اس کا سر کاٹ رہا تھا نا، ظالم جب اس کا سر کاٹ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی کا، تو یہ زوجہ قریب آ گئی تھی، تو ایک اور ظالم نے اس بی بی کے سر پر گرز مارا اور یہ زمین پر یہ کہتی بھی گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا، میں اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ آوازیں غلط رہے جب مجلس میں بیٹھے اللہ ایام ازل کا آخری ہے، یہ خمسہ ہے، یہ ایام ہے، پھر آئندہ سال مجلس ہوں گا، حسین کے نام کی مجلس ہے، آئندہ سال تب میں حسین کربلا والوں کی مجلس ہے۔ کہ مولا دوسری بات میں اپنے شوہر سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ میرا مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں جائیں گے، یہ وعدہ کریں، اور دوسری بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مجھے اجازت دیں کہ ان کی شہادت کے بعد میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں، میں بی بی زینب کے خیمے میں رہنا چاہتی ہوں۔ امام نے فرمایا تم زینب کے خیمے میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں نے سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں
بشیر مہمان بیمار ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی جو مولانا سائنس صاحب کے والد، آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفایابی، حاجات سب فقیر بیٹھے ہیں مانگ رہے ہیں، حاجات کی برابری کے لیے بلند تر سر